السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے گزشتہ دنوں آیت الکرسی پڑھی تھی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ جو صفات ہم نے پڑھی وہ آنے والی آیات میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے تو صفات کا صرف تذکرہ تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان امور کو کس طرح سے انجام دیا، یہ واقعات بھی بیان کیے گئے۔ یہ 3 واقعات جو آنے والی آیات میں ہیں یہ اسی چیز کا تسلسل ہے۔ فرمایا کہ لا اکراہ، نہیں ہے کوئی زبردستی فی الدین، دین میں، یعنی اسلام کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام منوانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ تو ہر شخص اپنی مرضی سے چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو رد کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اسلام زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ملازم ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ اس کے مالک ہو یا آپ کا وہ نوکر ہے، اب آپ اس کو زبردستی یہ سمجھ کو مجبور کر کے کہ یہ اسلام قبول کر لے، اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق بیان کیے ہیں۔ جو شخص اسلام قبول کرے وہ حقیقت کو سمجھ کر قبول کرے۔ جب حقیقت کو سمجھ کر قبول کرے گا تو پھر اسلام کی اہمیت کا بھی اسے اندازہ ہوگا۔ اور اگر زبردستی اس کو اسلام اس کے گلے میں ڈال دیا جائے پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہاں اس نقطے کو بھی سمجھیے گا کہ اسلام قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص مسلمان ہے اس پر اسلام کے احکامات منوانے میں جبر ہے۔ ایک شخص اگر مسلمان ہے، جبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو تو اسے مارو۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص اگر مسلمان ہے، اسلام کو فالو کر رہا ہے، تو اسلام کے احکامات اس سے زبردستی منوائے جائیں گے، پھر حاکم وقت اس پہ زبردستی وہ احکامات لاگو کرے گا۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ سالم بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے تھے اور وہ یہودی تھے، تو میں چاہتا تھا کہ انہیں زبردستی مسلمان بنا لوں، زبردستی ڈانٹ ڈپٹ کر اسلام کی طرف لے آؤں۔ تو یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ مدینہ کے اندر کچھ صورتحال ایسی تھی کہ لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی نا، جن لوگوں کے ہاں وہ ایک منت مان لیتے تھے، نظر مان لیتے تھے کہ ہمارا اگر بیٹا ہوا، اولاد ہوئی تو ہم یہودیوں کو دے دیں گے۔ یہودی ان کے نزدیک بڑے دیندار اور دین والے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ایسا کیا بھی، کچھ لوگوں نے جب ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے منت مانی، اولاد اللہ نے دی، انہوں نے یہودیوں کو دے دی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے معاملات کے اندر، اور کبھی جب انسان کو نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو شیطان اسے بہکا دیتا ہے۔ ملتی تو اللہ کی طرف سے ہے، مقررہ وقت پر ملتی ہے، لیکن عین نعمت کے ملنے سے پہلے انسان بھٹک جاتا ہے اور وہ سمجھتے کہ مجھے اس شرکی عمل کی وجہ سے یہ نعمت ملی ہے، تو وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی حال کچھ ان لوگوں کا بھی تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی اولادوں کو جب انہیں دیا، پھر اللہ نے انہیں اسلام کی دولت دے دی، تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو اولادیں یہودیوں کے پاس ہیں زبردستی انہیں بھی مسلمان بنا لیں۔ تو کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی،
ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے. اب ایک چیز آپ کے سامنے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ اگر صحیح چیز کو اپناتے ہیں تو حقائق اور دلائل دیکھ کر اپنائیں. جب آپ حقائق اور دلائل دیکھ کر اپناتے ہیں پھر آپ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. اگر زبردستی مسلط کی جائے تو جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا آپ اسلام چھوڑ دیں گے. تو اسی وجہ سے اسلام چھوڑنے پر موت کی سزا رکھی گئی ہے. اگر زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا تو یہ سزا بھی نہ ہوتی. آپ حقائق اور دلائل دیکھ کر اسلام کی طرف آئے ہو. اب اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو شریعت سے یہ سزا بتلاتی من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو، جو اسلام کو چھوڑ دے. کیونکہ اسلام قبول کروانے میں زبردستی نہیں کی گئی تھی، آپ نے مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. جب مرضی سے آپ نے حقائق اور دلائل کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تو پھر آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے. آپ اس مذہب کو، اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے. من الغی، گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی. فمن یکفر بالطاغوت، پھر جو شخص کفر کرے طاغوت سے، طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ طاغوت شاید کوئی خاص چیز ہے. طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے. جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے، یعنی ہر اس ہستی کا، ہر اس شخصیت کا انکار کر دے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. جب ان چیزوں کا انکار کر دیا، یہی ہمارا لا الہ ہے. لا الہ جو کلمہ ہے، پورا کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے نا. پہلا جز لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام معبودان باطل کا انکار ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہاں پر بھی وہ بات کہی گئی کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ. جو شخص اللہ کے سوا جس جس کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق اس نے تھام لیا بڑا کڑا، وثقا مضبوط، لَا انْفِصَامَ لَهَا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے. جو شخص اللہ کے سوا معبودان باطل کا انکار کرتا ہے اور اللہ کو تھام لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سہارا اس کے پاس ہے. باقی سارے سہارے کمزور ہیں. انسان سہاروں کی تلاش میں رہتا ہے تلاش میں. کبھی پریشان ہوتا ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، مالی طور پر. جسمانی طور پر پریشان ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ہاسپٹل میں، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس. مالی طور پہ پریشان ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو اس کو مال دے سکیں. ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے کہ جو اسے اچھا مشورہ دیں اور اس کے ساتھ خیر خواہی کریں. لیکن یہ سارے سہارے کمزور ہوتے ہیں، یہ سارے سہارے کمزور ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مضبوط سہارا اللہ پر ایمان کا ہے. جو شخص اس سہارے کو تھامتا ہے، اس کڑے کو تھامتے بڑا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ لوہے کا ایک پلر ہے جو زمین پر گڑا ہوا ہے. خواب کافی تفصیلی ہے. وہ پلر آسمان تک جا رہا ہے، بہت بلندی تک جا رہا ہے، اور اس کے کنارے پر ایک مضبوط کڑا بنا ہوا ہے، جیسے لوہے کا کڑا ہوتا ہے نا، گول رنگ. عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اس پر چڑھو. انہوں نے کہا کہ اس پر چڑھنا تو بہت مشکل ہے. ان کی مدد کی گئی، وہ اس پر چڑھے اور اوپر چڑھ کے انہوں نے اس کڑے کو تھام لیا. کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کڑا تھاما ہوا ہے. پھر میں نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جو بشارت دی گئی کہ یہ انشاءاللہ اہل جنت میں سے یہ وہ سہارا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا، یہ وہ مضبوط سہارا ہے. یہ اسلام ہے جو مضبوط سہارا ہے، وہ اسلام ہے. یہ بڑا کہ آپ اسلام کو تھامے رہیں گے تو یہ سب سے زیادہ مضبوط سہارا ہے، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا
اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ دنیا کے اندر کبھی کبھی ہماری کسی سے دوستی ہوتی ہے، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس جب جاتے ہیں تو ہم اس دوستی اور تعلق کا ایک آسرا اور امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کرے گا، ہماری بات رکھے گا، ہماری مدد کرے گا۔ جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے اس پریشانی سے نکالے گا، مجھے اس تکلیف سے نکالے گا، اس تنگی سے نکالے گا، اس دکھ سے نکالے گا، اس بیماری سے نکالے گا۔ تو ہر معاملے میں پریشانیاں کیسی بھی ہوں، مالی، ذہنی، جسمانی، گھریلو، اگر آپ ذہن یہ بنا لیں کہ اللہ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، فرشتہ آیا تھا ان کے پاس، بادلوں کا فرشتہ بھی آیا تھا، کہا کہ آپ حکم کریں میں بارش برساؤں، یہ آگ بجھ جائے۔ بالکل آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اجازت دیں میں بارش برسا دوں۔ فرشتے کو اللہ نے بھیجا، یہاں آزمائش ہو رہی تھی، چیک کیا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا، اور اس سہارے کے اندر ذلت اور رسوائی نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص آپ کو سہارا دے بھی دیتا ہے نا تو کسی نہ کسی موقع پر آ کے آپ کو سنا دیتا ہے، اور جب وہ اپنی اس مدد کا تذکر آپ سے کرتا ہے، چاہے اس نے مالی کی ہو، ذہنی کی ہو، جسمانی کی ہو، تو اس وقت انسان ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کھلے اور اس میں چلا جائے، وہ اپنی ہی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا سہارا اتنا مضبوط اور قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے کی تحقیر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ تو یہ مائنڈ اپنا بنا لیں، ذہن بنا لیں کہ کیسے بھی حالات ہوں زندگی کے اندر، کیسی بھی مجبوریاں اور پریشانیاں ہوں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا۔ کسی رشتہ دار کی طرف دیکھنا، سوچنا، مائنڈ رکھنا کہ وہ میری ہیلپ کرے گا، میری مدد کرے گا، یا مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ ذہن ایسا رکھیں بس اللہ میری مدد کرے گا، ضرور کرے گا، اور جب اللہ کرنے پہ آئے گا تو ساری دنیا رکاوٹ بھی بن جائے گی تو اللہ مدد کرے گا، اور اگر اللہ نہ کرنے پر آئے ساری دنیا حمایتی بھی بن جائے گی تو اللہ نہیں کرے گا، وہ مدد نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ کا سہارا سب سے مضبوط ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اسے علم ہے کہ کون کہاں کتنا پریشان ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اگر آپ اس کو پکاریں گے تو آپ کی فریاد اور پکار کو وہ سنتا بھی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، ولی الذین، دوست ہے ان لوگوں کا جو آمن و ایمان لائے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ لیکن اللہ نے خود کہا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ہم ایمان والے بن جائیں، اللہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ سے بڑی دوستی کس کی ہوگی؟ اللہ سے اچھی دوستی کس کی ہوگی؟ اللہ کی دوستی کے بعد انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی جب دوستی مل جائے تو انسان کو مال ملتا ہے، انسان کو عہدے ملتے ہیں؟ نہیں، کیا ملتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے۔ ظلمات اندھیرے، ظلم نہیں کہا، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، اور ظلمات بہت سارے اندھیرے، جمع کا لفظ ہے، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، فحاشی بے حیائی کا اندھیرا، گمراہی، ہر گناہ کا اندھیرا، یہ سب ظلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اندھیروں سے نکال لیتا ہے جتنے بھی اندھیرے ہیں، اور نکالتا کس طرف ہے؟ الی النور، روشنی کی طرف۔ روشنی ایک ہے، روشنی ایک ہے، نور بہت سارے نہیں ہیں، اور وہ روشنی کیا ہے؟ اسلام، اللہ کی وحی، قرآن و سنت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث،
ایک روشنی ہے۔ اللہ روشنی کی طرف لاتا ہے بہت سارے اندھیروں سے، روشنی ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، سب روشنیاں نہیں ہیں۔ ظلمات تو جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن نور میں واحد کا سیگا استعمال ہوتی ہے۔ روشنی ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، ہدایت کے راستے بہت سارے نہیں ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، طاغوت ہیں۔ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ شیطان ہے، وہ اگر اپنی عبادت پر راضی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی عبادت پر راضی نہیں، لوگ زبردستی اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ بری ہے اس سے، جیسے فرشتوں کی عبادت کی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، بعض لوگ ولیوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں بری ہے۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور، وہ نکال لے جاتے ہیں ان کو روشنی سے۔ یہاں بھی روشنی واحد استعمال کہ وہ انہیں ہدایت کے راستے سے نکال کے لے جاتے ہیں الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ کوئی اندھیرا شرک کا ہو سکتا ہے، کفر کا ہو سکتا ہے، بدعت کا ہو سکتا ہے، فحاشی کا ہو سکتا ہے، گناہ کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی اندھیرا ہو سکتا ہے۔ یہ سب اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ریئل نہیں ہے کہ آپ کو لائٹ سے نکال کر اندھیرے بند کمرے میں جا کر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کفر اور ظلمات یہ ظلمات ہیں اور اسلام یہ روشنی ہے۔ جسے اللہ نے فرمایا نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر، یہ روشنی ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو شیطان کے طاغوت کے بہکانے پر آ جائے اور ہدایت کو چھوڑ دے اور گمراہی کی طرف چلا جائے، روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کی طرف چلا جائے، دنیا میں وہ کچھ بھی بن جائے، لیکن آخرت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اصحاب النار ہے۔ اور ایسا کوئی عقل مند شخص نہیں کرتا۔ ایک کمرے میں اندھیرا ہو، دوسرے میں روشنی ہو، کس کا انتخاب کرتا ہے؟ ہم ہمیشہ روشنی کا انتخاب کرتے ہیں کہ روشنی کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب آپ روشنی میں، کمرے میں روشنی اور آپ کمرے میں موجود ہوں تو آپ کو کسی بھی چیز کو دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ظاہری روشنی میں ہیں، ہمیں پتہ یہ پلر ہے، یہ پنکھا ہے، وہ دروازہ ہے، یہ قالین ہے، یہ صف ہے، نظر آ۔ اگر ایک طرف لائٹ چلی جائے اور آپ کو گھما دیا جائے اور پوچھا جائے کہ فلاں چیز کہاں پر ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں کیا۔ تو یہی حال اسلام اور کفر کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو آپ کو روشنی مل جاتی ہے، پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اللہ کی وحی کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، سنت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، پھر ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جب روشنی نہیں ہوتی، ظلمات ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، پھر انسان اٹکل پچھو دوڑا رہا ہوتا ہے، دین کے بارے میں بھی گمراہیاں پھیلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ روشنی میں کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ جب روشنی ہوگی تو ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور جب اندھیرا ہوگا تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کے پاس کفر کا، شرک کا اندھیرا ہے، انہیں دین سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم سوچتے نہیں کیوں نظر نہیں آتا ہے، قرآن تو ہے، حدیث تو ہے، انہیں نظر کیوں نہیں آتا، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اصل میں یہ اندھیرے میں کھڑے ہیں، اور جس اندھیرے میں کھڑے ہیں، اندھیرا دیکھنے کی قوت سلب کر لیتا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ الم تری الی الذی، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی، اس شخص کی طرف جس نے حاج جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ دے رکھی تھی اس کو اللہ نے بادشاہی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، اور جس نے جھگڑا کیا تھا اللہ نے اس کو بادشاہی دے رکھی تھی، اور بادشاہی بھی ایسی دی تھی
کہ اس کے دور میں پوری زمین پر بادشاہی اس کی تھی، اور یہ نمرود تھا۔ نمرود ایک ایسا حکمران گزرا ہے جس کی پوری زمین پر بادشاہی تھی۔ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر بیک وقت حکومت کی ہے۔ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین تھے، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ملک دیا تھا، بادشاہی دی تھی، لیکن اس کی عقل ایسی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ جھگڑا کس کے بارے میں کر رہا تھا؟ کس کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ رب بھی، رب کے بارے میں، رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا۔ رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا، یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ جتنے بھی یہ لوگ آئیں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم خالق ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا تھا۔ اللہ کو سب مانتے تھے۔ بس وہ شرک جو اللہ کی صفات ہیں وہ کچھ لوگ بندوں میں تقسیم کرتے تھے، کچھ خود کو اس کا مالک سمجھتے تھے۔ جیسے فرعون، وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں، اللہ کو مانتا تھا لیکن اپنے آپ کو بھی رب کہلواتا تھا۔ اسی طرح نمرود وہی سمجھتا تھا کہ لوگوں کو میں چلاتا ہوں، مخلوق کو میں چلا رہا ہوں، رعایا کو میں چلا رہا ہوں، میرے کنٹرول میں جیسے چاہوں جو چاہوں کروں، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس کا یہی جھگڑا ہوا۔ اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے نا، پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب وہ کہنے لگا، قال، اس نے کہا، انا، میں بھی، احیی و امید، زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک شخص سے پھانسی کی سزا ہوئی تھی، موت کی سزا دی تھی قاضی نے، حاکم وقت نے۔ اس نے اسے رہا کر دیا، کہا دیکھو اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا تھا، میں نے اسے زندگی دے دی۔ اور ایک شخص بے گناہ جا رہا تھا، اسے اس نے پکڑا اور قتل کر دیا۔ کہا دیکھو انا احیی و امید، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے جو کچھ کیا ابراہیم علیہ السلام یہی اس سے کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بجائے بحث کرنے کے دوسری دلیل دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأتی بالشمس، لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، سورج کو لے کر آتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ سورج چلتا ہے، اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے۔ فأت بہا، تو لے آ اس کو، من المغرب، مغرب سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ ہے نا چیلنج۔ فبہت الذی کفر، اب وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا جواب دیں، اب تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیا کر سکتے ہیں؟ اب کوئی شخص کہے کہ یہ لڑکا ہوا ہے، لڑکی ہوئی ہے، نہیں کہ فلاں نے دیا، کہا اچھا اس کے بال سفید ہو گئے، کالے کر کے دکھاؤ۔ کسی کے بال اگر سفید ہو تو کالے کر سکتے ہیں، کسی کی ایک انگلی کم ہو کوئی انگلی بنا سکتا ہے؟ تو یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں نے اولاد دی، اللہ، صرف اللہ اولاد دیتا ہے۔ لوگ اس قسم کی باتیں، نظریات پھیلا کر صرف گمراہی پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے فوراً وہ سوال کرنا چاہیے جو ظاہراً بھی سمجھ سے آنے والا ہو اور وہ بے بس ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی بات بتائی کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود جو تھا اسے ہدایت نہیں ملی کیونکہ وہ ظالم تھا، وہ ظلم بھی کرتا تھا اور کفر بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک مچھر کو مسلط کر دیا تھا، بہت سارے مچھر اس قوم پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ مچھر
اس قدر تیز اور پاورفل تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی تھی کہ اس لشکر کو، نمرود کے لشکر کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک مچھر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا تھا، ناک میں داخل ہو کر دماغ پہ جا کر چپک گیا۔ اس مچھر سے اتنی تکلیف ہوتی تھی صرف مچھر سے کہ وہ اپنا سر دیواروں میں مارا کرتا تھا، اور اس اذیت میں کئی برس اس نے گزار دیے، وہ تکلیف پر تکلیف برداشت کر رہا تھا، بلاخر اس کی موت پھر اسی مچھر سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پاور کو، اتنی بڑی سپر طاقت کو، جو پوری زمین کا حاکم تھا، ایک چھوٹی سی معمولی سی مخلوق کے ذریعے عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کا سہارا تھام کر ہم ایک مضبوط کڑے کو تھام لیتے ہیں، مضبوط سہارے کو تھام لیتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ گناہوں اور نافرمانیوں سے کہیں ہم اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں تو پوچھیں۔ اگلی آیت کافی لمبی ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس میں نمرود کا نام نہیں ہے؟ نام جو مفسرین نے لکھا کہ یہ نمرود تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔